ہم لوگ نو لاس نو پرافٹ پہ اپنا ادارہ چلاتے ہیں، اور یہ ہم لوگ اس کو نو لاس نو پرافٹ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم لوگ نہ نفع پہ چلا رہے ہیں نہ نقصان پہ. تو یہ اسکول ابھی ٹھیک چل رہا ہے کہ والدین سے بھی گلہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کم از کم تعلیم پر رجحان دے دیں. جو ہمارے اسکول کی جو مطلب اچھے بچے ہیں ہم بالکل نظر انداز نہیں کرتے ہیں. السلام علیکم، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان غالب نہاد. 14 اگست کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے ملک بھر میں تعلیم، صحت اور دیگر شعبہ جات میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والوں کو صدارتی ایوارڈ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے. اس میں ایک بلوچستان کے ایسے ستارے بھی ہیں جنہوں نے تعلیم کے شعبے میں بے پناہ کام کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرشید کاکڑ صاحب. سب سے پہلے تو وی نیوز کو وقت دینے کا بہت شکریہ، اور آپ کو مبارکباد ہو کہ آپ کو نامزد کیا گیا ہے بلوچستان سے. کیا کہیں گے، کیا فیلنگ ہے اس وقت، وہ بتائیے گا. پہلے تو میں آپ کی نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ اچھی بات ہے کہ اس دفعہ ہمیشہ ہمارے بلوچستان کے لوگ گلہ کرتے تھے کہ ہمارے بلوچستان کی ناانصافی ہوتی ہے، یعنی میرٹ پہ لوگوں کو نہیں لیتا ہے. جو لوگ جس چیز کے وابستہ ہے وہ اکثر نظر انداز ہوتے ہیں. کہ میرے خیال سے میں آصف علی زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دفعہ، میں نے خاص کر کے لسٹ چیک کیا، انہوں نے ان لوگوں کے نام انہوں نے وہ کیا نامنیشن کیا جو واقعی اس کے حقدار ہے. تو ایجوکیشن کے نام پہ تو ہماری ویلفیئر سوسائٹی نے اور بذات خود میں نے بہت کام کیے. آپ نے بلوچستان کے طلباء اور بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے تعلیم کے شعبے میں جو کام کیا اس پر ذرا تفصیلی طور پر روشنی ڈالیں. دراصل میں نے 2001 سے ایک چھوٹی سی ویلفیئر سوسائٹی بنایا. میں نے سب سے پہلے کشلاک میں ایک پرائمری اسکول قائم کیا. اس کے بعد اس اسکول کو میں نے پھر مڈل کا درجہ دیا، پھر ہائی کا درجہ دیا. فخر کی بات ہے کہ پورا یونین کونسل کشلاک جو کوئٹہ سے باہر تقریباً سب سے آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا یونین کونسل تھا. تو مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ وہاں پہ وہ میں نے ہائی اسکول کا درجہ دیا، اور مجھے میرے ساتھ کافی لوگوں نے اس میں مدد بھی کیا. جیسا جاپان ایمبیسی GGP فنڈ سے ہمارے لیے اس میں بہت بہترین اسکول بنایا. پورا کشلاک میں یعنی مڈل کے پاس کوئی ہائی اسکول تھا نہیں پرائیویٹ کے اداروں میں. اسی طرح پھر ہم لوگ کوئٹہ آیا، پھر شہباز ٹاؤن میں ہم لوگوں نے اسکول کھولا. اسی طرح پھر ہم نے اسی کے لیے بہت جدوجہد کیا. ہم نے پھر پرائیویٹ اسکولوں کے ایسوسیشن بھی بنایا پورا بلوچستان کے لیے. آج بھی میں اس کے صدر ہوں. وہ ویلفیئر کا جو ادارہ ہے ہمارے ایجوکیشن پہ، جو لوگ ہمارے ساتھی ہے، ہر ایک تقریباً ایک دو اسکول ہے. تو اس لیے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے. آپ کے تعلیمی ادارے میں بچوں کے اخراجات کیا ہیں، اور وہ کون اٹھاتے ہیں، اور وہ کس طرح ایڈمیشن لے سکتے ہیں؟ ہمارے خود اپنے ادارے میں ہم لوگ نو لاس نو پرافٹ پہ اپنا ادارہ چلاتے ہیں، کیونکہ اس ادارے میں یہ ہے کہ بلڈنگ ہم لوگوں کی اپنی، اس کا کرایہ نہیں ہے، اور زمین بھی اپنی ہے. نو لاس نو پرافٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان بچوں سے کچھ فیس کلیکٹ کرتے ہیں جو بالکل ٹھیک ٹھاک سے، اس کی والد جس کے اچھے کاروبار ہے اس سے ہم پورا فیس لیتے ہیں. جو بالکل غریب بچے جس کے والد نہیں ہے، یا یتیم بچے، یا جس کا والد کوئی اسکول ٹیچر ہے یا پرچون دکان چلاتا ہے، اس کے لیے ہم نے آدھا فیس رکھا ہوا ہے. جو بالکل یعنی گھر کی بوجھ نکلا وہ ایسے بچے اس کو بالکل ہم نے فری کاسٹ اسکول میں اس کو پڑھایا ہے. اور یہ ہم لوگ اس کو نو لاس نو پرافٹ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم لوگ نہ نفع پہ چلا رہے ہیں نہ نقصان پہ. تو یہ اسکول ابھی ٹھیک چل رہا ہے. یہ بتائیے گا، آپ کے اسکول میں اس وقت زیر تعلیم بچوں کی تعداد کتنی ہے، اور ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے ساتھ تقریباً 2000 سے اوپر بچے اس وقت بھی زیر تعلیم ہے. تو اس کا میرے خیال سے مستقبل بہت اچھا ہے. وہ بہت اچھی طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں. یہ بتائیے گا کہ بلوچستان میں تعلیم پر بالکل توجہ نہیں دی جاتی، نہ ماں باپ دیتے ہیں اور نہ حکومت کا اتنا فوکس ہے. آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ اصل میں حکومت تو آپ کو پتہ ہے حکومت فارغ نہیں ہے ان چیزوں کے لیے. میں کہتا ہوں، میرے والدین سے اکثر میں اسٹیج پہ بولتا ہوں کہ والدین سے بھی گلہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کم از کم تعلیم پر رجحان دے دیں. آپ کو پتہ ہے کوئٹہ سے خانوزی 35 کلومیٹر دور ہے، یعنی کوئٹہ سے ہمارے کشلاک کوئٹہ سے 15 کلومیٹر ہے. تو تعلیم اگر ہونا تو کشلاک میں زیادہ میرے خیال سے، لیکن کشلاک کے لوگوں نے تعلیم اتنا زیادہ حاصل نہیں کیا جتنا، کیونکہ خانوزی کے لوگ، آپ سیکریٹریٹ میں جاؤ، اب ہر ادارے میں جاؤ، خانوزی کا ہر تیسرا آدمی خانوزی کا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے پیرنٹس نے اس پہ توجہ دیا تھا. ہمارے یہاں کے لوگوں سے بھی گلے. گورنمنٹ کو تو آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن کے حالات تو بہت خراب ہے.
اگر اسکول ہے کمرے ہے چار دیواری نہیں، اگر چار دیواری ہے تو ٹیچر نہیں، بہت مسئلے ہیں. تو اگر پیرنٹس بھی کم از کم اپنے بچوں کی خاطر، میں تو کہتا ہوں کہ کم از کم مہینے میں 2 دفعہ تو جا سکتے ہیں اپنے اسکول، اسی اسکول کو چیک کر سکتے ہیں. پھر ٹیچر میں بھی حوصلہ افزائی آ جائے گی، بچوں میں بھی حوصلہ افزائی آ جائے گی. تو پیرنٹس کا یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم دے دیں. ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا. لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر اسکولوں میں بھی اب یہ سسٹم شروع ہو گیا کہ لوگ مختلف شعبہ جات کے لوگ اسٹوڈنٹس کو یا بہت برائٹ اسٹوڈنٹس کو ہی ایڈمیشن دیتے ہیں. آپ کے اسکول میں ایڈمیشن کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ نہیں ہمارے اسکول کا بالکل وہ اوپن سادہ سا کرائٹیریا ہے. جو ہمارے اسکول کی جو مطلب اچھے بچے ہیں ہم بالکل نظر انداز نہیں کرتے ہیں. اس سے ہم کیونکہ ہمارے اسکول پر اکثر بچے جو ہے وہ پلے گروپ موٹسری سے آتے ہیں، اکثر 5ویں سے بھی آتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے بالکل نہ اس میں سفارش کی ضرورت ہے، نہ کوئی اس میں اتنا سخت ہو. یا عزم کیا ہے آپ کا؟ ہمارا عزم تو یہ کہ بچے اچھے پڑھے، اچھے مطلب ہمارے بلوچستان میں اگر بلوچستان کو آگے ہم لوگوں نے لے جانا ہے. یہ جو ہمارے ہر پارٹی کے لیڈران یا عام لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان پسماندہ ہے، میں کہتا ہوں بلوچستان بالکل پسماندہ نہیں ہے. ہم اگر زیادہ توجہ اس وقت اپنے بچوں کی تعلیم پہ دیں، میرے خیال سے بلوچستان کے بچوں میں ٹیلنٹ ہے، صرف اس کو توجہ کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ وی نیوز کو وقت دینے کا.